عزیزان گرامی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کو کتنی محبت تھی، اس کے بے شمار نظارے ہمارے سامنے آتے ہیں، لیکن ایک نظارہ جس میں کہ صحابہ کرام نے رو رو کے ان کی داڑھیاں تر ہو گئیں اور اونچی آواز سے وہ روئے، وہ غزوہ حنین کا واقعہ ہے۔ غزوہ حنین پہ جو خطبہ حضور نے دیا ہے، یہ تو میں تفصیلاً پھر کبھی عرض کروں گا جب حضور کو بحیثیت خطیب کے میں آپ کے سامنے وہ حیثیت بیان کروں گا، لیکن آج اس خطبے کا صرف ایک جملہ آپ کو سناتا ہوں کہ جس جملے کے سنتے ہی صحابہ کرام آپ سے باہر ہو گئے اور وہ اس قدر روئے اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جان نچھاور کرنے کا اتنا بڑا عہد کیا۔ بات یہ ہوئی کہ غزوہ حنین میں بہت مال غنیمت آیا مسلمانوں کو، آپ نے وہ سارے کا سارا اہل مکہ کو دے دیا، قریش کو دے دیا کہ لے جاؤ، تمہیں چودراہٹ چاہیے، تمہیں مال چاہیے، تمہیں دولت چاہیے، یہ اونٹ لے جاؤ، یہ بکریاں لے جاؤ، لیکن دین میں بہت یہ تالیف قلوب کا ایک عمل تھا، آپ نے کر دیا۔ انصار کے کچھ نوجوانوں نے یہ جملہ کہا کہ یار یہ تو عجیب و غریب بات ہوئی، لڑتے لڑتے تو ہم نے زندگی گزاری، تلواروں سے تو ہماری خون ٹپک رہا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دولت جو ہے وہ قریش میں لٹا دی، اپنے رشتہ داروں میں لٹا دی، حالانکہ تھے تو وہ حضور کے دشمن، آپ نے صرف ان کے دلوں کو بدلنے کے لیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت خوبصورت خطبہ ارشاد فرمایا، وہ پھر کسی دن آپ کو پورا پڑھ کے سناؤں گا، لیکن آخری جملہ جس پہ کہ انصار کی جانیں نکل گئیں وہ یہ تھا، اے انصار ایک بات بتاؤ، کیا پسند کرتے ہو؟ کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ دنیا کے لوگ اونٹ اور بکریاں لے کے چلے جائیں اور تم محمد رسول اللہ کو اپنے ساتھ لے جاؤ؟ کیا پسند کرتے ہو؟ تو انصار اونچی آواز سے رونے لگے اور انہوں نے کہا رضینا یا رسول اللہ، رضینا یا رسول اللہ، ہمیں آپ چاہیے، ہمیں یہ اونٹ اور بکریاں نہیں چاہیے، ہم آپ کی ہر تقسیم پہ، ہم آپ کے ہر فیصلے پہ جان و دل سے فدا ہیں۔ محبوبیت کی یہ کیفیت ہم تاریخ میں کسی اور شخصیت کے اندر نہیں دیکھتے ہیں دوستو۔ آگے دیکھیے، ایک موقع ایسا آیا، یہ واقعہ میں تفصیل سے پھر بیان کروں گا، اسے واقعہ ایلا کہتے ہیں، واقعہ تخییر کہتے ہیں، اشارتاً آج بتاتا ہوں، تفصیل پھر بتاؤں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی بیویوں نے مل جل کے نام نفقہ مانگا، جناب ساری دنیا کو آپ دولت دے رہے ہیں، اتنے پیسے ہیں آپ کے پاس، ہزاروں کی تعداد میں ہمارے سب کو دیتے ہیں، ہمارے گھر میں چولہا ہی نہیں جلتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہ آئی، تو آپ ان سے الگ ہو کے بالا خانے میں رہنے لگے اور آپ نے ان سے کہہ دیا کہ میں 1 مہینے تک تم میں سے کسی کے ساتھ بات نہیں کروں گا۔ ادھر صحابہ میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بیویوں کو طلاق دے دی۔ ان میں سیدہ عائشہ تھی، حضرت صدیق کی بیٹی، ان میں سیدہ حفصہ تھی، سیدہ عمر فاروق کی بیٹی۔ حضرت عمر نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت چاہی، کوئی جواب نہ آئے۔ 1-2 مرتبہ اجازت چاہی، حضور کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت نہ ملی۔ تو جہاں حضور آرام فرما رہے تھے، جا کے اونچی آواز سے کہتے ہیں کہ یار میرے لیے اجازت لو، میں ملنے کو بے قرار ہوں۔ حضور یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ شاید میں اپنی بیٹی حفصہ کی سفارش کرنے آیا ہوں۔ خدا کی قسم اگر حضور یہ چاہیں کہ میں اپنی بیٹی کا حفصہ کا سر قلم کر کے ان کے قدموں میں لے آؤں تو میں یہ کرنے کو بھی تیار ہوں، میں صرف حضور کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں، مجھے حاضری کی اجازت دلا دو۔ حضور تک جب یہ آواز پہنچی، آپ نے کہا کہ عمر کو بلاؤ فوراً۔ حاضری کا طریقہ بھی بتا دوں، کیا خوبصورت طریقہ تھا سیدنا عمر کے حاضر ہونے کا۔ باہر سے کھڑے ہو کے کہتے تھے السلام علیک یا رسول اللہ ایدخل عمر، یا رسول اللہ آپ پہ اللہ کی سلامتی ہو، کیا عمر داخل ہو سکتا ہے؟ یعنی
حضور کو یہ تکلیف بھی نہیں دیتے تھے کہ آپ پوچھیں گے کون آیا ہے، پہلے سے انعام بتا دیتے تھے کہ عمر حاضر ہوا ہے، داخل ہو سکتا ہے، ایدخل عمر. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی. اب جو کمرے میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پہ کچھ غم کے اور کچھ غصے کے آثار ہیں. تو گفتگو شروع نہیں کی بلکہ ایک عمل کیا ہے، اور عزیزان گرامی اس عمل کو ذرا غور سے سن لیں، وہ کام آئے گا. کھڑے ہو کے کہنے لگے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا ونبیا. میں اللہ کے رب ہونے پہ دل سے راضی ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پہ راضی ہوں، اور میں اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہوں. یہ پڑھتے رہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے. آپ نے پوچھا کہ عمر کیسے آئے ہو، کیا بات ہے؟ تو پوچھا یا رسول اللہ آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی؟ آپ نے فرمایا نہیں. تو اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، یعنی بس مجھے یہی پوچھنا تھا، صحابہ پریشان ہیں، ان کو جا کے بتاتا ہوں. عزیزان گرامی اس گفتگو کو میں انشاءاللہ جاری رکھوں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.